السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ و تجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئے سبق نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اپنا بقیہ سبق وضو کے بارے میں جو تھا وہ جانیں گے۔ مستحبات وضو، مکروہات وضو اور نواقض وضو، یعنی مستحب وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی کبھی کبھار کر لیتے تھے اور کبھی کبھار اللہ کی مرضی سے چھوڑ دیتے تھے، تو ان کے کرنے کا بھی ایک درجہ ہے، ثواب ملنا ممکن ہے، بالکل ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کرنے سے ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو پہلے مستحبات ہم جان لیں گے کہ مستحب عمل کون سے ہیں وضو کرنے کے دوران جو ہونے کے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں۔ قبلہ کی طرف رخ ہو کر بیٹھنا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا وضو کرنے کے دوران مستحب عمل ہے۔ مل مل کر اعضاء کو دھونا، یعنی جتنے بھی اعضاء وضو کے دوران دھوئے جاتے ہیں، ہاتھ، کونیاں، منہ، پاؤں، تو ان کو ہم مل مل کر دھوئیں، یہ بھی مستحب ہے۔ داہنی طرف سے شروع کرنا، بقیہ پانی جو باقی پانی بچے، اب یہ تب کا حکم ہے جب آپ کسی برتن کی مدد سے بھرا ہوا پانی، برتن میں بھرا ہوا پانی استعمال کر رہے ہیں، تو بقیہ جو بچا ہوا پانی ہو اس کا کھڑے ہو کر پینا، دوسرے سے مدد نہ لینا، یعنی وضو کرنے کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، یہ جو ہے مستحبات وضو ہیں۔ اس کے بعد مکروہات وضو، یعنی جن چیزوں سے، جن باتوں سے وضو مکروہ ہونے کا خطرہ ہے وہ یہ ہیں۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا، گندگی والی بدبودار جگہ یا گندی جگہ جس کو ناپاک سمجھا جائے یا کہا جائے، وہاں پہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، یہ مکروہات میں شامل ہے۔ بہت سارے احباب اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے کہ الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے۔ سیدھے ہاتھ سے پانی دینے کا تو مطلب اجازت ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پانی آپ ناک میں چڑھا سکتے ہیں، لیکن صاف الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ بہانا، وضو کرنے کے کام میں پانی بے دریغ استعمال کرنا بھی مکروہات میں شامل ہے۔ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا بھی مکروہات میں شامل ہے۔ خلاف سنت وضو کرنا، یعنی سنت طریقہ ہے کہ ہم نیت کریں، بسم اللہ پڑھیں، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، جو ترتیب ہے اس سے ہٹ کر وضو کرنا۔ اس کے بعد ہے نواقض وضو، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ہوا کا خارج ہونا، ان دونوں مقامات سے ہوا کا خارج ہونا یا پیشاب پاخانہ نکل جانا، اس سے وضو ناقص ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، یعنی اپنی جگہ سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ منہ بھر کے قے آنا، قے یعنی الٹی کا آنا، منہ بھر کر اگر قے آ گئی تو وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نشہ میں مست ہو کر یا بے ہوش ہو جانا، رکوع سجدے والی نماز میں کہکا مار کر، یعنی آواز سے کہکا جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، کہکا مار کے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی نماز جو رکوع اور سجدے والی ہے اس میں اگر آپ کا کہکا نکل گیا جس کی آواز دوسروں تک پہنچ گئی تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو اب ہمارا انشاءاللہ العزیز یہ وضو مکمل ہو گیا، یعنی ہم نے فرائض بھی سیکھے تھے، جانے تھے، سنتیں بھی سیکھی جانی تھیں، اس کے بعد مستحبات، مکروہات اور نواقض وضو، یہ ہمارے وضو کا باب یعنی طہارت کا باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھنا اور سیکھنا اسٹارٹ کریں گے۔